وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، تمہیں معصیت کے اندھیروں سے نکال کر اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئیں، تمہیں بدعمالی کے اندھیروں سے نکال کر عمل کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہ آیت مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد ابتدائی حالات انتہائی مشکل تھے تو اس میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے ارشاد فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ تم کھیتی میں بیجتے ہو اور اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے پر ایک سٹا ہوتا ہے اور ایک سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، کم از کم یہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا بھی فرما دیتے ہیں جس قدر اخلاص ہو۔ فرمایا یہ صدقات کبھی کبھار باطل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی تمہیں شیطان روکتا بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں غیر ضروری جگہ پر شیطان کہتا ہے کہ خرچ کر لو۔ شادی بیاہ ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں فضول خرچی ہے، بھئی کمائے بھی ہم نے خود ہیں، خرچ بھی خود کر رہے ہیں، اب یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دو گے مسجد میں، یار 500 مسجد میں دے دیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے شیطان فحاشی میں خرچ کرو، غیر ضروری فضول خرچی میں خرچ کرو۔ لیکن جب تم اللہ کی راہ میں کسی اچھی جگہ خرچ کرنا چاہتے ہو پھر تمہیں فقر کا ڈر دلاتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس سے زیادہ کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ میراث میں تمہیں مال ملا اور یہ جو تم کماتے ہو بے شک تم سمجھتے ہو دکانداری سے، کاروبار سے، زمینوں سے یہ پیسہ آیا ہے، حقیقت میں اللہ ہی دے رہا ہے۔ پھر تمہارے مر جانے کے بعد حقیقی وارث تو اللہ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ کی ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اللہ یہ نہیں فرماتا سارا کا سارا لٹا دو، بقدر ضرورت رکھ بھی لو، خرچ بھی کر دو۔ لا یستوی منکم، یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن ہے حکم عام۔ خاص موقع پر کیسے؟ بنو جزیمہ قبیلہ تھا، اس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا لشکر بھیجا۔ اب جس قبیلے میں گئے تو اس قبیلے نے دور سے ہی مسلمانوں کو دیکھ کر کہنے لگے سبانا سبانا، ہم سابی ہو گئے، ہم دین سے پھر گئے۔ یعنی اس دور میں مشہور یہ تھا کہ جو مسلمان ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ اپنے دین سے یہ پھر گیا ہے، سابقہ دین سے پھر گیا ہے، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سبانا لا علمی میں کہنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان کی نہ سمجھی، فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے مخالفت کی کہ خالد
ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ سبانہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین سے پھر گئے، وہ پرانے دین سے پھر کر اسلام کی طرف آئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہو، اس لیے مجھے سمجھا رہے ہو کہ آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے ہو اور میں بعد میں ایمان لائے ہوں۔ ایمان لانے میں تو ہم سارے برابر ہیں، آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور کوششیں کی، دین کے لیے صعوبتیں اٹھائیں، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ ایک دور وہ ہے، ہر تحریک میں ہر جگہ پر ہوشیار لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کس طرف جا رہی ہے، یہ اگر ناکامی کی طرف جا رہی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے پھر اس کے قریب نہیں آتے۔ اور کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے جو ضعیف اور کمزور تھے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی وجہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کا اعلان کیا، انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ دیکھا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس آگ میں کون آئے گا، اس تحریک میں کون دم بھرے گا؟ جن کے اندر ہمت تھی، عزم ان کا بلند تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، پھر صرف کلمہ نہیں پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں توحید کا اعلان فرماتے ہیں، کافر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹ پڑتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کافروں کو دھکے دیتے ہیں، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم انہیں مارتے ہو جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو کافروں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، اتنا مارا 3 دن تک بے ہوش رہے۔ جب یہ عالم ہو، جب نماز میں اوپر اجڑیاں ڈالی جا رہی ہوں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہو، خبیب کو مارا جا رہا ہو، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہو، آنکھیں نکالی جا رہی ہوں، تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہو، تیر مارے جا رہے ہوں، اور اس عالم میں کون اس تحریک کے قریب آئے گا؟ جو آئے گا وہ بڑے عزم کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے دل اور جگرے کے ساتھ وہ اس تحریک میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ حالات تھے، جو ان حالات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا درجہ بلند ہے، ان حالات میں بعد میں تو فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوئے، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جوانیاں، ہم بیویاں آپ کے سامنے ہیں، ہماری خدمت گزاری آپ کے سامنے ہے، آپ ابھی تک اس بڑھیا خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں، قالت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کیا، ابھی تک اس خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس خدیجہ کو کیوں نہ یاد کروں، جب میں باہر نکلتا تھا لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، زخمی ہو کر گھر آتا تھا تو خدیجہ مجھے اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کر مرہم پٹی کیا کرتی تھی، اب باہر جاتا ہوں لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، عائشہ میں اپنی خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو مشکل حالات میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ جنہوں نے مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق، تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا، جس نے بعد میں خرچ کیا۔ آپ آج کل کے حالات دیکھ لیں، جس جماعت پر مشکل آئی ہو، جس جماعت کو چندہ دے کر اسے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہو کہ اس جماعت کو تم نے چندہ دیا تھا، تو پھر اس جماعت کے قریب کوئی نہیں آتا، دور دور اپنا نام تک بدل لیتے ہیں۔ تو اس جماعت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے کھڑے ہو جانا، فرمایا اس جیسا کون ہے؟ اولئک اعظم درجہ، یہ ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، من الذین انفقوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا،
من بعد وقاتلوا، ان سے یہ بہتر ہیں من بعد وقاتلوا، جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے قتال اور جہاد کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھی، جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی وہ میری باتوں کو، میری احادیث کو، قرآن کو دیکھ کر سچا سمجھا اور ایمان لایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بعد میں آنے والے ہم سے بہتر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر کی جہاں تک بات ہے، اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور تم ایک مد، ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تمہارے صدقہ کیے ہوئے جو کے ثواب کو احد پہاڑ کے سونا خرچ کرنے والے نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس نگاہ کا کوئی سارے ولی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور صحابی بنے۔ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے سے بنتا ہے، کروڑوں ولی مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، مقام حسنہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ حسنہ مقام کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر جہنمیوں کی آواز، جہنم کی کھڑکھڑاہٹ بھی سنائی نہیں دے گی۔ اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، اور وہاں پر انہیں جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی نہیں سنائی دے گی، کہیں یہ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہیں، ہر بات سے باخبر ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی، ایک یہودی نے اعتراض اٹھا دیا کہ تمہارا اللہ غریب ہو گیا ہے اور وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہ بات سنی، یہ واقعہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا، پھر آیت نازل ہوگی اس کی وضاحت میں، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔